شہید عبدل مجید کا جسد خاکی آج سرحدی ضلع پونچھ کے گاؤں اجوٹ میں پہنچایا گیا۔ واضح رہے کہ عبدل مجید گزشتہ دنوں رجوری کے کالا کوٹ علاقے میں ملیٹنٹوں کے ساتھ چل رہی مڈبھیڑ میں شہید ہو گئے تھے۔ اب ساتھیوں کے ساتھ عبدل مجید نے ملیٹنٹوں سے لوہا لیا اور کڑی ٹکر کے بعد خود جام شہادت نوش کیا۔ آج جب ان کا جسد خاکی پونچھ اجوٹ میں پہنچا تو آرمی کے بڑے افسران، ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ ادھیکاری، پولیس، معزز شہری، PRI ممبران، اسکولی بچے اور کثیر تعداد میں عوام الناس ان کے گھر پر پہنچی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ پھولوں سے سجی عبدل مجید کے جسد خاکی کو رکھ کر جب ان کے گاؤں میں پہنچایا گیا تو سڑک کے کنارے اسکولی بچوں نے کھڑے ہو کر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عبدل مجید امر رہیں کے نعرے لگائے۔ وہیں فوج کی جانب سے انہیں بڑے پیمانے پر خراج تحسین پیش کیا گیا، سلیوٹ کیا گیا، سلام پیش کیا گیا۔ ضلع پونچھ کا ہر شخص تقریباً آج گاؤں اجوٹ میں پہنچا اور اس ویر جوان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور بڑا دکھ کا مقام ہے۔ یہ عبدالحمید صاحب ہمارے اس علاقہ گاؤں پونچھ کے رہنے والے تھے، تو ان کے ساتھ اور بھی 3 لوگ شہید ہوئے، ان میں بھی شہادت ہوئی۔ 2 ہمارے کیپٹن تھے۔ میں ان جتنے بھی شہید ہیں ان تمام کے گھر والوں کو اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہوں، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ فخر کا مقام ہے کہ ان شہیدوں نے شہادت دے کر اس نام کو اونچا کیا، اپنی دھرتی کے لیے شہادت دی، اور یہ گرو کا ایک مقام ہے۔ میں ان کے ماں باپ کو بھی مبارک دیتا ہوں۔ عبدالحمید صاحب کے والد محترم نے کہا کہ میرے بیٹے نے ملک کے لیے اپنی جان جو ہے وہ قربان کی ہے، تو میں ایسے ماں باپ کو بھی سلام کرتا ہوں اور ایسے دیش ویروں کو بھی سلام کرتا ہوں جو ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس دھرتی کے دامن پہ غلط لوگوں سے کا چھٹکارا جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ بڑا دکھ ہے اس کا کہ کل ہمارے 4 فوجی افسران اور جوان جو شہید ہوئے ہیں، اور پھر گرو بھی ہے کہ ان لوگوں نے دیش کے لیے قربانی دی۔ آج ان کے فادر کی بات ہم سن رہے تھے کہ میرا ایک اور بیٹا ہے، اگر وہ بھی دیش پہ قربان ہو جائے تو ہم اس کو بھی پیچھے نہیں رکھیں گے۔ تو ہم اس دکھ میں اس پریوار کے ساتھ اور جو دوسرے فوجی ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں۔ پوری آرمی نے جس بہادری سے لڑا ہے اس کے لیے بھی ہم ان کی داد دیتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے جو ہے اس فیملی جن کا یہ دوسری شہادت ہوئی ہے، ان کے اس دکھ میں ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ان کے ساتھ۔ اور دیش کے لیے ہمارے لوگوں نے رائٹ فرام 47 سے لے کے آج تک، خواہ وہ فوجی ہوں یا سویلین ہوں، انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اور آگے بھی پونچھ کے لوگ جو ہیں اسی طرح ڈٹ کے جو ہے دشمن کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شہید عبدل مجید کے والد کو کہ جس نے آج کمانڈر صاحب کے سامنے اتنا بڑا بہادرانہ بیان دیا کہ میرا ایک بیٹا اور ہے، اگر وہ بھی دیش کے لیے اپنی جان نچھاور کرے گا تو وہ بھی کم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن انہوں نے تو واقعہ پریکٹیکلی ثابت کر کے دیا کہ ان کے ایک بیٹے نے اپنی جان کو اپنے دیش کی آن شان بان کو قائم رکھنے کے لیے، دیش کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میں اپنے ملک کی آرمی کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ملک میں امن بنائے رکھا ہے اور دیش سے دہشت گردوں کو بالکل بھگا دیا اور آلموسٹ پیسفل کر دیا پورے ملک کو۔ تو میں اس شہید عبدل مجید جو ہمارا بیٹا پونچھ کا تھا، جس نے اپنی شہادت دی، یہ پورے پونچھ کے لیے فخر کی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ دکھ کی بات بھی ہے کہ ایک باپ کا بیٹا جو اس دنیا سے چلا گیا اور جان جو ہے وہ اپنی قربان کر دی۔ میں اس دکھ کی گھڑی میں
हमारे देश के और बच्चे जिन्होंने अपनी जान को निछावर किया, वो देश के अन्य राज्य जो हैं दूसरे हिस्सों से हैं, उनके इस दुख की घड़ी में भी हम साथ हैं। पूरा पुंछ जो है सोगवार है मजीद की मौत पर। शुक्रिया। पूर्णम आंखों से सबसे पहले वीर जवान हवलदार अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि पेश करते हुए देखिए, जो हमारे हवलदार मजीद साहब जो कालाकोट में जो है आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने आज हम यहाँ पहुँचे थे। और हमारे जनरल साहब सभी यहाँ पे मौजूद थे और कमांडर साहब सभी मौजूद थे। उन्होंने अपनी शहादत दी है देश के लिए, हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। जय हिंद।